انہوں نے کیا فرمایا؟ ارے تم سے کچھ سوال کیے، تم نے اس کا جواب دیے کہ ہاں دیے۔ انہوں نے کہا بے وقوف، پھر تم کون سی کرامت دیکھنے کو نکلے تھے گھر سے باہر؟ ایک شخص نہ واجب فرض چھوڑے، نہ واجب چھوڑے، نہ سنت چھوڑے، اور تم کہتے ہو کہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اس سے بڑھ کر اور کرامت کیا دیکھنا چاہتے؟ کیا تم پیر سے چاہتے کیا ہو؟ وہ صحیح لوگ تھے، سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے اس کے مزاج کو درست کر دیا۔ واقعی پھر اس کو توجہ ہوئی، چونکہ طالب حق تھا جاہل، وہ جہالت کی وجہ سے وہ چیز دیکھنا چاہ رہا تھا، مگر طالب حق تھا۔ تو جیسے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو روشنی دکھائی، فوراً اس کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی، عقل آ گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہم لوگوں کا یہی انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا تھا کہ وہاں وہ یہ نہیں تھا کہ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر کوئی کرامت دکھا رہے ہوں، وہ کرامتوں کی دعوت نہیں دے رہے تھے، وہ دین حق پہنچا رہے تھے، کلمہ حق کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اب وہ مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی کوئی رسول ہے، کھانا یہ کھاتا ہے، بازاروں میں یہ چلتا پھرتا ہے، اگر یہ نبی تھا تو اللہ میاں نے اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہ اتارا ہے کہ جو ہر ایک کے ڈنڈے مارتا؟ او یلقا الیہ کنزن، یا اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں اتار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو کھانے اور کپڑے کی پریشانی نہ ہوتی؟ اور فرمایا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں تم تو ایک جادو زدہ انسان کی کے پیچھے چل رہے ہو، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں، یہ کہیں کا نبی وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھے ان کے خیال۔ قرآن حکیم میں یہاں ویسے تو مختلف جگہ ان کی ان باتوں کو نقل کیا، یہاں بھی اسی بات فرمایا، بلکہ ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ پھر اس کے بعد کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا ایک تو ایسے کا نبی ہونا، اور دوسرے اوپر سے تعجب بر تعجب یہ کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہم کو۔ ایک تو خود اس کا نبی ہونا نہیں سمجھ میں آتا، اور تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کیا بات ہے اس کو فرمایا آگے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجعٌ بعید، تو پھر اس کے بعد لوٹ کر کے آنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ بات ہی بتاتا ہے جو ہم کو اور بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ اس کو یوں سمجھیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کسی کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کر سکے۔ ایک تو بات، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اگر کسی چیز کو کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے، اگر کرنا چاہے تو اس میں قدرت نہیں کہ اس کر سکنے کی۔ کیا اس کو مانتے ہو؟ ظاہر اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ تو قادر مطلق ہے۔ تو پھر دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جیسا کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے اندر ویسا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ دوسری چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دوسری بات کو، پہلی بات کو نہیں لا رہے ہیں، اس لیے کہ پہلی بات تو مسلم ہے سب کے نزدیک، اللہ قادر مطلق ہے، یہ تو مشرکین بھی مانتے تھے۔ رہ گیا یہ کہ جو ان کو اشکال ہے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے پھر دوبارہ زندہ ہونے کی، یہ ہے وہ دوسری چیز۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہاں جواب دے رہے ہیں، فرمایا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے اور اس کے اجزاء جو مٹی میں مل جاتے ہیں، ان اجزاء کا ہم کو علم ہے کہ کون سا جز کہاں چلا گیا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں معلوم ہے کہ جو زمین جو کچھ ان کے اندر سے کم کر دیتی ہے، یعنی جو اجزاء ان کے کھا لیتی ہے مٹی، وہ ہم کو معلوم ہے۔ فرمایا وعندنا کتاب حفیظ، نہ صرف یہ کہ مٹی میں ملتے وقت اجزاء ہمارے علم میں آتے ہیں کہ فلاں جز فلاں جگہ چلا گیا، فلاں جز فلاں جگہ چلا گیا، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ مٹی میں ان اجزاء کا ملنا یہ ہمارے پاس پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کون انسان کہاں مرے گا، کتنے دن کے بعد اس کے باڈی کے اجزاء گلیں گے اور سڑیں گے، اور اس کے جز کہاں کہاں تک پہنچ جائیں گے۔
یہ ہماری کتاب میں بہت پہلے سے لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تب اب بتلاؤ کہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ان اجزاء کو جو ہمارے علم ہے کہ کہاں کہاں ہیں، ان کو پھر سے کلیکٹ کر لیں اور پھر سے ان کو وہ شکل دے دیں جو شکل اس کی پہلے سے تھی۔ آخر اس انسان کو ہم نے اسی مٹی سے پہلے بھی تو بنایا۔ یہ جو باڈی بنی اس کے بعد سے کوئی جز کہیں سے لیا، کوئی جز کہیں سے لیا، کوئی جز کہیں سے لیا، کچھ ہواؤں سے لیا، کچھ پانی سے لیا، کچھ مٹی سے لیا، کچھ آگ سے لیا۔ اگر یہ ساری منتشر چیزوں کو ہم پہلے جمع کر کے اور ایک شکل دے چکے ہیں تو پھر اگر یہ اجزاء بکھر جائیں تو پھر ان کو دوبارہ جمع کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اس بات کو قرآن یہاں ان دو لفظوں کے اندر کہہ رہا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم کو علم ہے کہ جو کم کر دیتی مٹی ان کے اندر سے اجزاء کو، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو ان ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ کن چیزوں کی؟ یعنی اس علم کی اور اس معلومات کی۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، فرمایا بات تو اصل یہ ہے کہ انہوں نے جب ان کے پاس حق آیا تھا انہوں نے اسی وقت اس کو جھٹلا دیا تھا۔ اب یہ بڑی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے، آپ نے کبھی یہ محاورہ سنا ہے، ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک انکار کو برحق بتانے کے واسطے 1000 چیزوں کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ وہی صورت یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا نے جب ان کے پاس حق آیا تھا، کیا؟ نبی کی نبوت، اگر یہ اسی وقت اس کو مان لیتے تو آج ان کو یہ دشواریاں نہ پیش آتی جو ہو رہی ہیں۔ کیا؟ نبی یہ کہتا ہے تو اس کو بھی جھٹلاتے ہیں، نبی وہ کہتا ہے تو اس کو بھی جھٹلاتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ وہ ساری چیزیں اتنی معقول ہیں کہ ذرا عقل کو استعمال کرو تو وہ بالکل برحق سمجھ میں آتی ہیں، بلکہ اس کی مخالفت جو ہے نامعقول ہے۔ مگر کیوں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ ان کے دلوں میں، ان کے سروں میں عقل نہیں ہے عقل، جو باتیں ہم بتلا رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آتی ہیں، مگر کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک برائی پہلے کر چکے ہیں، نبی کے نبوت کا انکار۔ اب مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، کس طرح مان لیں نبی کی کہی ہوئی بات کو جب اس کی نبوت کو پہلے انکار کر چکے ہیں؟ حاصل یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کم سے کم یہ غور کر لیتے کہ بھئی جو شخص ایک دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ کیسا ہے، اس کو انکار کرنے سے پہلے اس کو تول لیتے، اس کا وزن کر لیتے، اس کو سوچ لیتے، سمجھ لیتے، اور پھر اگر سمجھ میں آتا کہ نہیں بالکل غلط، پھر انکار کرتے تو اتنی الجھن نہ ہوتی۔ پہلے انکار کر دیا بغیر سوچے سمجھے، تو اب یہ ساری الجھنیں اس لیے پیش آ رہی ہیں کہ عقل کی باتیں بھی ان کا بھی انکار ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، چونکہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ ہے اور زمین میں بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ ان کو پھر وہ شکل دینے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اس کے لیے بطور دلیل کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ وسعتوں کو، جس کو اور جگہ بھی بتلایا جا چکا، یہاں پھر ان کو نقل کر رہے ہیں تاکہ ذہن متوجہ ہو، اور جب بڑی باتیں سمجھ میں آ جائے تو چھوٹی بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اگر بڑے کمال کا سمجھنا آسان ہو جائے تو چھوٹے کمال کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بڑے بڑے کمالات کو کی طرف ذہن کو متوجہ کر رہے ہیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے مردوں کا زندہ ہونا یہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے سروں کے اوپر ہے؟ کیف بنیناہا، ہم نے اس کو کیسے بنایا، وزیناہا، اور کس طرح ہم نے اس کو مزین کیا، وما لہا من فروج، اور اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں ہے۔ یعنی پھٹن کس طرح؟ ایک تو یہ کہ آسمان کا خود بنانا، کیف بنیناہا، قرآن حکیم میں اس کو کہا گیا عظیم الشان چھت ہے جس کا کوئی پلر نہیں ہے، ایک بات یہ۔ پھر وہ عظیم الشان کیسی عظیم الشان؟ قرآن ظاہر ہے کہ چونکہ سائنس کی بک نہیں اور قرآن ان تفصیلات کو نہیں بیان کرتا کہ جن تفصیلات تک پہنچنے کے واسطے انسان کو کچھ دوسرے علوم سیکھنے پڑتے ہوں یا کسی خاص سنچری میں پہنچ کر وہ مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہو، قرآن مسائل کو اس طرح نہیں بیان کرتا۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ بات ایسی طرح کہتا ہے کہ جس وقت اس کا نزول ہو رہا ہے اس وقت بھی سمجھ میں آ جائے، اور 14 اور 15 سنچری کے بعد جو ہے اس وقت کے ترقی یافتہ تحقیقات کی روشنی میں بھی وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اور گاؤں کا آدمی بھی سمجھ لے اور شہر کا آدمی بھی سمجھ لے۔ یہ ہے قرآن کا کمال۔ فرمایا کیف بنینا، دیکھ لو ہم نے کیسے بنایا۔
اب اگر بیچارہ جاہل آدمی آپ سے آج سے 14 سنچری پہلے دیکھنا چاہے تو اس کو نظر آئے گا واقعی یہ جو آسمان جو جہاں تک بھی ہو کہاں تک ہو ہم کو معلوم نہیں، لیکن عجیب کرشمہ ہے اللہ کا جو یہ ایک نیلی چھت کھڑی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی تعجب کی بات ہے۔ آج سائنس کے اس ترقی کے دور میں کہ جب سائنسدانوں نے دوربینیں اور جو ہے وہ خوردبینیں لگا کر ایک چیز کو دور دور سے دیکھنے کی کوشش کی اور ایک بڑی حد تک اس میں کامیابیاں ہو رہی ہیں، آج بھی یہ آیت جو ہے وہ اس کے اندر وہی درس ہے۔ کیا انہوں نے آسمان کو نہ دیکھا کیسے ہم نے بنایا؟ کہ جب بھئی ہماری یہ زمین جس پر ہم ٹکے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر یہ آسمان کا جو ہے وہ چھت ہے نیلی، اس زمین، کیا یہ زمین ہی سب سے بڑی زمین ہے؟ تم دیکھ لو یہ سورج جو تمہارے سر کے اوپر دہک رہا ہے، سائنسدانوں کے بتلانے کے مطابق یہ اس زمین سے جس پر ہم چل اور پھر رہے ہیں اس سے سینکڑوں اور ہزاروں گنا بڑا ہے۔ پھر کیا دنیا وہاں جا کر ختم ہو گئی؟ نہیں صاحب، جس کہکشاں اور گلیکسی کا یہ ایک حصہ ہے سورج، اسی کہکشاں اور گلیکسی کے اندر 3000 ملین ایسے سورج موجود ہیں۔ پھر جیسی یہ گلیکسی ہے اس طرح کی 1 ملین گلیکسیز اور ہیں، یہاں تک کہ آج سے 50 سال پہلے جس چیز کا پتہ چلا وہ یہ کہ ایک کہکشاں اور گلیکسی ایسی بھی ہے کہ جس کی روشنی زمین میں پہنچ رہی ہے، اور روشنی کا جو تجزیہ کیا گیا معلوم ہوا کہ اپنی جگہ سے 4000 ملین سال پہلے، وہ بھی سال کون سا؟ وہ سال روشنی کا، جو روشنی کے 1 سیکنڈ کے اندر 1,80,000 میل چلتی ہے، وہ اس مسافت کے اعتبار سے یا اس وقت کے اعتبار سے وہ 3000 ملین سال پہلے اپنی جگہ سے چلی وہ زمین پہ پہنچ رہی ہے۔ ابھی آسمان کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے، آسمان کہاں ہے؟ اس کے اوپر ہے۔ قرآن حکیم میں کہا جا چکا کل فی فلک یسبحون، یہ تو سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں یہ سیارے۔ جب سیارے مدار میں اس طرح تیر رہے ہیں تو آسمان اس سے بھی اوپر، اور پھر عالم یہ کہ آسمان جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک دھواں ہے، ایک گیس ہے، ایک جیسے آپ کسی بھی چیز جس کو کہیے بھاپ کے جیسا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادل بھی تو گیس ہیں، پانی کے ابخارات جمع ہوتے ہیں وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ بادل کبھی مل جاتے ہیں کبھی پھٹ جاتے ہیں۔ اگر یہی شکل آسمان کی ہے تو اس میں بھی پھٹن ہو جاتی ہوگی۔ فرمایا وما لہا من فروج، اس کے اندر پھٹن نہیں۔ کیسا وہ اتنی لطیف چیز اور کیسی وہ سالڈ کے اندر کہیں اس میں پھٹن نہیں۔ حدیث معراج کے اندر سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ جن کی آیتوں سے کہ اور سورہ رحمان کی آیت سے بھی خاص طور پر، اگر کوئی طاقتور سے طاقتور چیز آسمانوں سے گزرنا چاہے تو وہ گزر نہیں سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ قرآن حکیم میں سورہ جن کا واقعہ، جنات کا واقعہ نقل کیا کہ انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ ہم بیٹھا کرتے تھے اپنی بیٹھکیں بنا کر آسمان کے قریب، اور وہاں سے کچھ چوری کر لیا کرتے تھے خبروں کی، لیکن اب تو یہ عالم ہے کہ جو کوئی ادھر کو جاتا ہے ایک انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے اور وہاں قریب نہیں پھٹکنے دیتا۔ تو آسمانوں کو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایک تو دور ہی سے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ خود سورہ رحمان میں فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے انسانوں اور جنات کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے اس بات کی کہ زمین اور آسمان کی حدوں سے گزر جاؤ، فرمایا نہیں گزر سکتے۔ لا تنفذون الا بسلطان، ہاں اگر تمہارے پاس سلطان ہو، یعنی خدا کی دی ہوئی طاقت۔ اس سے یہ مختصر لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کس اللہ کی نعمتوں کی کہاں تک جھٹلاؤ گے تم۔ حدیث معراج کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، پہلے آسمان تک پہنچے اور فرمایا کہ دروازے تک پہنچے، پیچھے سے پوچھا گیا کون؟ کہا گیا جبریل۔ تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہ ہاں۔ کون؟ کہ محمد ہیں۔ اہلاً و سہلاً، دروازہ کھول دیا گیا اور آپ فرماتے ہیں کہ اوپر چلو، اور یہی مسئلہ ہر ایک آسمان پہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ عجیب ہے کہ صاحب یہ نہیں کہ اس گیس کے اندر کو کوئی بھی چیز کیسے بھی گزر جائے، کدھر کبھی گزر جائے،
اس سے گزرنے کے راستے متعین ہیں، اور راستوں پر یہ انتظام ہے کہ بلائے ہوئے بھی جو ہے ان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سینہ تان کر کے اور دھن سے گزر جائیں، بلکہ یہ کہ پوری وہ ضابطے کی کارروائی کر کے آگے چلنا ہوگا۔ فرمایا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، ایک تو ہماری بلڈنگ ہم نے کیسی کی اس کی، اور پھر اتنی مضبوط دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، ایک نزاکت اور ایک مضبوطی۔ نزاکت میں خوبصورتی ہوتی ہے اور مضبوطی کے اندر خوبصورتی نہیں ہوتی۔ باکمال ہے وہ صناع کہ جو مضبوطی اور نزاکت اور خوبصورتی کو جمع کر دے۔ اس لیے فرمایا کیف بنیناها، دیکھ لو ہماری بلڈنگ کو کیسی، تو سالڈ کے اس کے اندر فروج نہیں ہے، اور کیسی خوشنما کہ تم کو ستارے ٹکے نظر آ رہے ہیں، ایسی نزاکت اس کے اندر تم کو محسوس ہوگی کہ جیسے کسی دلہن کا دوپٹہ ہے کہ جس پر ستارے ٹکے ہوئے ہیں۔ تو حسن اور نزاکت ایسی اور مضبوطی ایسی، دونوں چیزوں کو اللہ نے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ کیف بنیناها، کیسے اس کو بنایا اور اس کو مزین کیا، وما لها من فروج، اور اس کے اندر کوئی پھٹن بھی نہیں ہے۔ والارض مددناها والقینا فیها رواسی، اب آسمان کو دیکھ کر ذرا زمین پہ بھی آ جاؤ جس میں تم خود ٹھہرے ہوئے ہو۔ فرمایا زمین کو ہم نے پھیلایا، مدہ یا مدو کے معنی آتے ہیں کھینچنا، تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ زمین جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے اپنے اعتبار سے تو وہ ایک سالڈ چیز ہے، نہ اس کو ہلا سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ کھینچ سکتے ہیں، نہ سکوڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کا یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ مددناها، ہم نے اس کو کھینچ دیا۔ یہ مدہ یا مدو کسی ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے کہ جیسے کپڑے کو کھینچ دیجئے، ربڑ کو کھینچ دیجئے، یہ ہے کھینچ۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن شریف کے اندر وہ جو ایک اس طرح بنا ہوا ہے، الف کے اوپر واو کے اوپر، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا مطلب ہے؟ کھینچ کے پڑھو اس کو۔ تو مدہ یا مدو کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے۔ ہم نے زمین کو کھینچ دیا، معلوم ہوا کہ کوئی سکڑی ہوئی چیز تھی۔ قرآن حکیم میں اس کو کہا بھی گیا دوسری جگہ کہ کانتا رتقا ففتقناہما، الارض والسماء جو ہیں یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور پھر زمین کو پھیلا دیا۔ پھر اس وقت زمین کو جس شکل میں پھیلایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، قرآن حکیم کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے کہ قیامت کے جب برپا ہوگی اور حشر اور نشر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو اور بھی کھینچ دیں گے۔ تو پھر تو اس کے پہاڑ جو ہیں اور دریا اور گڑھے اور اونچ اور نیچ، یہ سب جیسے یوں سمجھیے کہ تھوڑی دیر کے مان لیجئے کہ یہ قالین ہے، یہ کارپیٹ ہے، یہ کوئی کپڑا آپ بچھا دیجئے تو اس کے اندر چلنے سے پھرنے سے اس سے کچھ اوپر کو کچھ نیچے کو جو ہے سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ ٹھیک یہ شکل اس وقت زمین کی ہے کہ اس کے اندر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ اوپر کو اٹھی ہوئی، کچھ اندر کو گئی ہوئی۔ جب قیامت آئے گی اور اس کے بعد حشر و نشر ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اس کو کھینچ دیں گے تو پھر نہ اس میں آڑ ہوگی نہ پہاڑ ہوگی، زمین اور بڑی ہو جائے گی تو اور اس کو کھینچ دیا جائے گا۔ یہاں لفظ لائے ہیں مددنا، ہم نے اس زمین کو کھینچ رکھا ہے، اور وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اب جو چیز کھینچنے کے قابل ہے وہ خود نہیں سنبھل رہی تو دوسرے کو کہاں سے سنبھالے گی؟ فرمایا ہم نے اس کو سنبھالنے کے واسطے اس کے اندر میخیں ٹھوک رکھی ہیں۔ وہ جو پہاڑ ہیں ان کو راسیہ اور رواسی کہا گیا کہ ہم نے ان کے اوپر اس کے اندر زمین کے اندر میخیں ٹھوکی ہوئی ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اس کے اندر بڑی خوشنما جوڑے جو ہیں گھاس کے اور پھوس کے اور درختوں کے، وہ اس کے اندر سے ہم نے اگا بھی رکھے۔ یہ اس کو اس لیے جمع کیا، ایک طرف زمین کی سختی اور دوسری طرف زمین کی نرمی۔ سختی تو یہ ہے کہ ہل نہیں پا رہی، اور نرمی یہ ہے کہ اس کے اندر گھاس کی کوپلیں نکل رہی ہیں۔ یہ ہم نے ضدین کو جمع کیا زمین کے اندر۔ فرمایا تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ سامان عبرت ہے اور نصیحت ہے کس کے واسطے؟ ایک ایسے بندے کے واسطے جو اللہ کی طرف لو لگانے والا ہو، یہ ہے منیب کے معنی۔ اس کے مطلب کیا ہوا؟ صحیح نتیجے تک ان آثار سے، ان دلائل سے، ان آیتوں سے، ان نشانیوں سے جو زمین اور آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، ان نشانیوں سے، ان مشاہدات سے صحیح نتیجے تک پہنچنا بھی اس کے لیے کسی محض ڈگری نہیں چاہیے، بلکہ اس کے واسطے جہاں دماغ کی روشنی وہاں دل کی سلامتی بھی چاہیے۔ دل میں اگر خوف خدا ہے تب ان چیزوں سے نتیجہ صحیح نکلے گا۔ یاد ہوگا میں نے، مگر ہاں وہ تو یہاں کہاں آیت آئی ہوگی، ہمارے تو 15ویں سپارے سے چلا، جو 4تھے سپارے کے اندر آیت ہے
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. وہاں قرآن پاک نے بہت ہی عجیب بات کہی ہے. فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. کون ہے عقل مند؟ ہم کسی کو عقل مند کہہ رہے ہیں، آپ کسی کو کہہ رہے ہیں، تیسرے صاحب کسی اور کو عقل مند کہہ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ میں سب سے بڑا عقل مند تو میں ہی ہوں. سمجھ میں آیا؟ ہر آدمی اپنے کو تو عقل مند کہتا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ دن اور رات کے پیدا ہونے میں اور زمین اور آسمانوں کے پیدا ہونے میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں عقل مندوں کے واسطے. کون ہے عقل مند؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دو چیزیں بتلائیں عقل مندوں کے واسطے. ایک تو یہ کہ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے، تین ہی تو حالت ہے انسان کی، یا تو کھڑا ہے یا بیٹھا یا لیٹا ہے. مطلب یہ کہ ہر حالت میں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتا ہوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوسری بات یہ کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں. اسی لیے مختصر لفظ کیا ہوئے؟ عقل مند وہ ہے کہ جو صاحب ذکر ہو اور صاحب فکر ہو. اگر اس میں فکری صلاحیت نہیں، وہ آنکھیں بند کر کے اور اندھی تقلید کیے چلے جائے گا. ادھر کو جا رہے چلو بھی ہم بھی ادھر کو جا رہے ہیں، ادھر کو جا رہے ہیں، یہاں تک گڑھے میں گر گیا تو گڑھے میں گر جائے گا. یہ تو ہے اس کی بات کہ جس کے اندر فکری صلاحیت نہیں ہے اور وہ استعمال نہیں کر رہا ہے. اس کے برعکس اگر کسی کے اندر فکری صلاحیت تو ہے مگر صاحب ذکر نہیں، ہزار آیتیں دیکھ لے گا، ہزار نشانیاں دیکھ لے گا، ہزار دلیلیں اس کے سامنے آ جائیں گی، سب کچھ اس سے نتیجہ نکال لے گا، مگر یہ نہیں نکالنے کا اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سائنٹسٹ کیا کیا کچھ تماشے نہیں دیکھ رہے اس کائنات کے اندر یہ اپنی آنکھوں سے، جن میں کی ایک ایک نشانی وہ ہے کہ جو خدا کے وجود کو بتلا رہی ہے. اچھا صاحب، بہت اچھا. لیکن قرآن حکیم نے جیسے کہا تھا اس کے مطابق ہو رہا ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں میں کوئی نشانی تو ایسی نہ ہوگی جس سے یہ نہ گزریں گے، مگر ان کی میجارٹی جو ہوگی وہ مشرکی رہے گی. اللہ کیوں؟ وہی بات ہے، صاحب فکر ہیں مگر صاحب ذکر نہیں. عقل مند کون ہے؟ کہ جو صاحب ذکر بھی ہو اور صاحب فکر بھی ہو، ذکر بھی کرتا ہو اور فکر بھی کرتا ہو. تو یہاں اسی کو یہاں فرمایا کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. سامان عبرت اور نصیحت ہے کس کے واسطے؟ اس بندے کے واسطے کہ جو اللہ کی طرف لو بھی لگاتا ہو. ورنہ تو وہی ہے کہ بھائی کیا نام ہے، پھول کی پٹی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. آپ بھینس کے سامنے بین بجاتے رہیں، اپنا ہی گلا خراب کریں گے، بھینس پہ کیا اثر ہوگا اس کا. تو جو منیب عبد منیب نہیں ہے اس پر کوئی تقریر اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ ہے اس کا. بس میں نے تو میں اس طرح بولنا شروع کیا تھا کہ بھائی 1:30 بجے تک مجھے کہا تھا میں بولوں گا آج، مگر مقرر صاحب تشریف لے آئے. سورہ قاف آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم. आयत नंबर 3 से मजमून चल रहा है क़यामत का, हश्र नशर का, मरकर दोबारा जिंदा होने का। मुशरिकीन को यह बात समझ में नहीं आती थी और उनका एतराज था हश्र नशर के मसले पर, और वो यूँ कहते थे कि मरकर जब हम और हमारी हड्डियां मिट्टी में मिल जाएंगी तो दोबारा कैसे जिंदा हो सकते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। गौर किया जाए तो जो कुरान हकीम की इस सूरत में इस बात को जिस तरह साबित किया जा रहा है
بعث بعد الموت کو، حیات بعد الموت کو، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کو، اس ساری گفتگو کو اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو خلاصہ اس کا یہ ہے، ان دلیلوں کا جو قرآن اپنے انداز میں اس کو پیش کر رہا ہے، کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا تمہارے نزدیک اگر ناممکن ہے تو ناممکن ہونے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ فاعل میں اہلیت نہیں ہے، جو زندگی دینا چاہتا ہے جس چیز کو، اس دینے والے میں اہلیت نہیں ہے، اس کو وہ فاعل ہوا نا، کام کا کرنے والا، تو یہ تو فاعل میں اہلیت نہیں اس کام کی، تو ناممکن ہے اس کام کا ہونا۔ یا مفعول میں اہلیت نہیں ہے فاعل کے اس فعل کے اثر کو قبول کرنے کی، تو یہ دو چیزیں ہوں گی۔ اگر دو میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے تو کہا جائے گا کہ ممکن ہی نہیں۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ایک پتھر ہے، کوئی کہنے لگے کہ یہ پتھر جو ہے یہ خود ابھی رڑک کر کے ڈاؤن ٹاؤن سے یہاں تک آیا، کون مانے گا اس بات کو؟ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے نہیں مانے گا کہ اس پتھر کے اندر اہلیت نہیں ہے اس فعل کی۔ تو اگر یہ بات ہے کہ جو زندگی دینا چاہتا ہے، جو مردہ ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ زندگی دینا چاہتا ہے، اس میں اہلیت نہیں زندگی دینے کی، تو ناممکن۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں تو اہلیت ہے مگر جس کو زندگی دی جانی اس میں زندگی لینے کی اہلیت نہیں۔ اب اس کو دیکھنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے۔ جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، وہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، ورنہ میرا ذہن الجھ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میں کوئی مضمون یاد کر کے نہیں آتا، آپ لوگوں کی آنکھیں میرے دماغ سے مضمون نکلواتی ہیں، کبھی میں مضمون سوچ کے نہیں آتا۔ اس واسطے اگر آپ کے ذہن ادھر ہوا تو میرا ذہن اس سے پہلے ادھر ہو جائے گا دوسری طرف، اور سب نکل جائے گا۔ جو آتی ہے بات وہ اس تلاوت کے دوران ہی مضمون شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں تسلسل قائم ہوتا ہے، وہ آپ کی آنکھیں اور آپ کے چہرے اس تسلسل کو قائم کراتے ہیں۔ تو جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ مفعول میں اہلیت، اس کے لیے تو خود جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اعتراض جو ہے وہ خود اس کا جواب دے رہا ہے۔ اعتراض ان کے قرآن نے کس طرح نقل کیا ہے، دیکھیے آپ، اَإِذَا مِتْنَا، آیت نمبر 3 کو پڑھ لیجئے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اس میں خود جواب ہے اس دوسری بات کا، یعنی مفعول میں اہلیت ہونا کیا ہے۔ دیکھیے موت جو ہے وہ خود اعتراض کرنے والے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت معدوم نہیں کرتا کسی چیز کو، فنا نہیں کرتا، ناپید نہیں کرتا، سمجھ میں آیا، بلکہ اس میں نقصان پیدا کرتا۔ معدوم ہونے کے معنی تو یہ ہے کہ وہ اس کا کچھ بھی حصہ باقی نہ رہ جائے، کلیتاً وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ ہے فنا ہونا اور معدوم ہونا، حقیقتاً جس کو معدوم ہونا کہیں گے۔ لیکن یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹی ہو جاتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ہم معدوم نہیں ہوتے لیکن ہمارے اندر ایک نقصان آ جاتا ہے۔ مرنے والے کے اندر ایک نقصان کیا آتا ہے کہ اس کی وہ مکمل شکل جو تھی وہ مکمل شکل باقی نہیں رہتی، اجزاء اس کے جز ہو کر کے اور وہ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ معدوم نہ ہوا، ناقص ہو گیا۔ اجزاء مل کر کے جو مجموعہ بنا تھا وہ مجموعہ ٹوٹ پھوٹ گیا، اجزاء منتشر ہو گئے۔ تو اجزاء تو موجود ہیں، یہ تو نہیں کہ اجزاء بھی چلے گئے، معدوم ہو گئے۔ ہاں وہ کل جو مجموعہ جو تھا اجزاء کا وہ مجموعہ نہ رہا، لیکن اجزاء موجود ہیں۔ فرق سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وَكُنَّا تُرَابًا، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ مٹی میں ہمارے اجزاء مل جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ معدوم نہ ہوا، بلکہ کیا ہوا کہ اجزاء موجود ہیں۔ اس لیے کیا کہا جائے گا کہ ناقص ہو گئے، معدوم نہ ہوئے۔
سمجھا؟ جو مکمل شکل تھی اس میں نقصان آ گیا. اسی لیے قرآن حکیم نے جو اس کا جواب دوسری آیت میں کیا ہے، نمبر 4 میں پڑھ لیجئے. نمبر 4 میں یہ ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں پتا ہے زمین نے جو کم کر دیا ہے نقصان. تو معلوم ہوا کہ تم بھی تسلیم کر رہے ہو کہ معدوم نہیں ہے بلکہ نقصان ہے. جب نقصان ہے تو نقصان جو ہوا تو وہ تو ہمارے علم میں ہے، کہاں چلے گئے اجزاء. تو اس سے ایک نقطہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ مفعول کے اندر اہلیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معدوم نہیں ہوا بلکہ مفعول کے اجزاء موجود ہیں. اب ان اجزاء کو سمیٹنا، اگر ان کو سمیٹنے کی بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی بعد الموت جو ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. تو اس کے لیے ایک جواب تو یہ دے گا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ اجزاء کہاں گئے، اور نہ صرف یہ کہ اب بعد میں معلوم ہوا، وہ ہمارے پلان کے مطابق ہے کہ یہ اجزاء بنیں گے، یہ اجزاء منتشر ہوں گے اور زمین میں فلاں فلاں جگہ تک پہنچ جائیں گے. ہماری کتاب میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. جب ہمارا علم اتنا مکمل ہے تو پھر ہم ان کو سمیٹ کے بھی لے آئیں گے. تو فاعل بھی اندر بھی اہلیت ہے، مفعول کے اندر بھی اہلیت ہے، پھر مر کر دوبارہ زندہ ہونا ناممکن کیسے ہو گیا؟ یہ ہے نمبر 3 اور نمبر 4 آیت کا حاصل. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فاعل کی اہلیت کے لیے اور دلائل دیے. یعنی اللہ کے اندر قدرت ہے، جو ایسی وسیع قدرت والی ذات ہو اس کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ وہ مردہ چیز کو دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا، اس سے بڑی حماقت ہی کوئی نہیں. اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کے جو دلائل دے رہے ہیں اس کا ایک ایک حصہ جو ہے بعض بعد الموت اور حیات بعد الموت کو ثابت کر رہا ہے. تو اب یہاں آ جائیے، ہم اس پہ لا رہے ہیں آیت نمبر 9 پر. فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، دیکھو آسمان سے ہم ایک برکت والا پانی اتارتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہم اس پانی کے ذریعے سے باغات اور کھیتیوں کے غلے جو ہیں وہ ہم اگاتے ہیں. ایک پانی ہے، پانی جب تک نہیں پڑا تھا زمین مردہ تھی، پانی پڑا زمین لہلہا اٹھی. اور پھر کس طرح لہلہا اٹھی؟ کہیں تو کھیتیاں اگ رہی اسی ایک پانی سے، اور کہیں جو ہے وہ پھل اور فروٹ نکل رہے ہیں اسی پانی سے. پانی ایک ہے مگر ہزار قسم کی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ پانی پیدا کر رہا ہے کہ یہ ہم پیدا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ جو زمین مردہ ہو چکی تھی اس کا دوبارہ زندہ ہونا پانی کے ذریعے سے، تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے قوت فاعلی کی بات ہے، ہماری قدرت کی بات ہے کہ ہم مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں. تم رات دن اس کا تماشا دیکھتے ہو. فرمایا کہ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اور آپ دیکھیے تربوز تو کھاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اتنا بڑا تربوز کہ آپ سے اٹھا کے نہیں آ رہا، بازار سے لاتے ہیں. کیسے پیدا ہوا؟ ایک بیج ہے اس کا جس کو آپ نے زمین پر ڈالا، اور اس کے بعد کسان بیج کو ڈال کر کے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتا ہے کب بارش ہوتی، کب بارش ہوتی. بارش آسمان کی پڑتی ہے، اس پانی کو آپ چکھ کے دیکھ لیجئے، بالکل سادہ پانی، کوئی اس میں ذائقہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ کوئی بھی یہ قیاس کر سکیں ارے یہ تربوز کے اس بیج پہ پڑے گا تو یقیناً اس کا مٹھاس اس میں پہنچے گا. لیکن تماشا یہ ہے کہ وہ پانی پڑتا ہے اور وہ اتنے سے بیج پر جب اپنی کارروائی کرتا ہے وہ پانی، تو اس میں سے پہلے تو نکلتی کونپلیں، رنگ ان کا ہرا، اس کو پتے کو تم کھا کے دیکھیں آپ تو کڑوا کسیلا. معلوم ہوا کہ پانی کا کوئی اثر اگر ہو سکتا ہے تو یہ اس میں کڑواٹ اور کسیلا پن کہاں سے آیا، اور اس کا رنگ یہ ہرا کیسے ہوا؟ چلیے صاحب اس پہ تربوز لگا. تربوز کی ابتدائی شکل کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک پھول نکلتا ہے. وہ پھول جب وہ ختم ہونے لگتا ہے تو اس میں پھر وہ کچھ اور شکل بننی شروع ہو جاتی ہے. پہلے پیلا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ چکھ کے دیکھ لیجیے تو کڑوا ہے. معلوم ہوا کہ بارش کے پانی کا کوئی اثر ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو تربوز ہم کو چاہیے وہ پانی کی وجہ سے بن رہا ہے. ہوتے 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 وہ تربوز کا سائز دیکھیے، اس کے اندر کلر دیکھیے. وہ ایک بیج ڈالا تھا، اس بیج کے نتیجے میں لاکھوں بیج ایک تربوز کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ہزاروں، ان کو دیکھیے. اور پھر تربوز کے اندر کتنا پانی جو ہے، کتنے کلو پانی ایک تربوز کے اندر آیا اس کو دیکھیے. پھر اس کے اندر جو مٹھاس آیا اس کو دیکھیے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ بیج کے اندر تھی، اس پانی کے اندر تھی.
جو پانی اوپر سے پڑا ہے آخر کہاں سے آیا؟ اب سائنٹیفک کہتے ہیں کہ ایٹماسفیئر سے لیا، وہاں سے لیا، یہاں سے لیا. بھئی کہاں ہے وہ مٹھاس؟ وہ مٹھاس تربوز کا جو ہے وہ کہاں سے ملا؟ اگر ایٹماسفیئر میں وہ آلریڈی موجود ہے تو ذرا آپ کہیں مشینیں لگا کر کے بجائے تربوز کے ڈائریکٹ نکال کے لاگے بتا دیجیے، نہیں ملے گا. اور عجیب تماشا، اگر ایٹماسفیئر میں وہ آلریڈی موجود ہے تو پھر کیلے کے اندر، موز کے اندر وہ مٹھاس دوسرے انداز کا ہے، اورنج کے اندر دوسرے انداز کا ہے، تربوز کے اندر دوسرے انداز کا ہے، خربوزے کے اندر دوسرے انداز کا ہے. اگر ایٹماسفیئر کے اندر یہ مٹھاس موجود ہے تو پھر ایک سا ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ کوئی گھپلا بھی نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں ہوتا کہ تربوز کے اندر وہ خربوزے کا رس گھس گیا ہے اور خربوزے کے اندر اورنج کا گھس گیا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا. یہ سسٹم یہ خود ایک دیکھنے والے کی آنکھیں کھولتا ہے. ہم لوگ رات دن یہ چیزیں کھاتے ہیں مگر ذہن کو استعمال نہیں کرتے. کیسے بنی یہ چیز، کس نے بنائی، کس طرح بنائی، کیسے وہ قادر مطلق ہے اور کیسے وہ حکیم مطلق ہے. ان سب چیزوں کو جو سوچے، کیا اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ ذات کہ جو یہ سب کارروائی کر رہا ہے وہ انسان کو موت دے کر اور موت کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد اسی انسان کو پھر دوبارہ زندہ کھڑے، یہ نہیں سمجھ میں آتی بات. قرآن یہ دلیلیں دے رہا ہے حیات بعد الموت کے لیے. ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ معقول اور اس سے زیادہ جو ہے لاجواب کر دینے والے دلیلیں کیا ہو سکتی ہیں. اس کو فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے اتارا آسمان سے پانی برکت والا، سو ہم نے اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات اور کھیتی کے غلے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور ہم نے کھجوروں کے اونچے اونچے درخت بھی اسی ایک پانی سے بنائے جس میں ایسے طلعن خوشے لٹکے ہوئے ہیں جو تہ بتہ ہے، اس کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں. نضید وہ کہ جو ایک کے اوپر ایک جمع ہوا ہو وہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کھجوروں کے یا موز کے خوشوں کو اگر آپ دیکھیں کھجوروں کے تو وہ اتنا بڑا خوشہ ہے، ایک کے اوپر ایک تہ بتہ اس طرح سے کہیں ہوا بھی شاید مشکل سے گھسے گی. یہ عجیب بات ہے کہ ایک گٹھلی تھی جس کے یہ لاکھوں کھجوریں آپ حاصل کر رہے ہیں. تو وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اونچے اونچے کھجور کے درخت کہ جس میں گپھے ہیں اور خوشے ہیں تہ بتہ. رِزْقًا لِلْعِبَادِ، ہم نے یہ سب کچھ بنایا روزی اور رزق بندوں کے واسطے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی ایک پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ بھی کر دیا ہے. تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے تو مردہ انسان زندہ نہیں ہو سکتا. وہ جو مٹی میں مل گیا ہے، مٹی زندہ ہوتی ہے، مٹی میں ملا ہوا انسان زندہ نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس مشرک کے. کذالک الخروج، اسی وجہ سے فرمایا ایسے ہی بس دوبارہ زندہ بھی ہونا ہوگا. وہ قبروں سے نکلنا، برزخ سے نکلنا ایسے ہی ہوگا جیسے یہ مردہ زمین پانی پڑنے سے زندہ ہو رہی ہے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی ہے. اور یہ کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے اگر یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا دکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا. کس طرح سمجھا دوں ان کو؟ کیا میرے سمجھانے کے اندر کوئی قصور ہے؟ شاید میں بات ان کے گلے میں نہ اتار پا رہا ہوں. یہ بے چینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب مخلص کام کرنے والا ہوگا تو اس کو یہ بے چینی ہونی ہے. کیا میری طرف سے کوئی کمی ہو رہی ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے؟ کس طرح میں اس کے سینے میں یہ بات اتاروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکر مت کرو، تمہاری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے. جھٹلانے والے پہلے سے جھٹلاتے آئے ہیں. آج اگر جھٹلانے والے تم کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ صورت رہی ہے. ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے نہ مانا. اس لیے آپ اس کی زیادہ فکر نہ کریں. اس لیے فرمایا کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور اصحاب رس میں اور سمود میں. یہ جہاں تک نوح کا تعلق ہے اور سمود کا، اس کو سبھی جانتے ہیں. سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، وہ قوم کے جس میں صالح نبی آئے. جہاں تک اصحاب الرس کا تعلق ہے یہ غیر مشہور ہے. قرآن حکیم میں اس کا یہ لفظ صرف 2 جگہ آیا ہے، اصحاب الرس. رس کے معنی اصل میں آتے ہیں کچے کنویں کے، یعنی وہ کنواں
کہ جس کی دیواریں جو ہیں وہ کچی ہوں، اس کو بریک سے یا پتھر سے اس کو آرگنائز نہ کیا گیا ہو یا اس کو پکا نہ بنایا گیا ہو، کچی بس کھود کر کے مٹی کھود کر کے پانی نکال لیا، کچا کنواں جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہے رس۔ تو اصحاب الرس کہا گیا۔ پتہ نہیں کس طرح بعض نے خاص طور پر تفہیم میں آپ دیکھ لیں گے تو اس میں مودودی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایسا ہے کہ وہ جس قوم کا یہ ذکر ہے اس قوم نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال دیا تھا،